بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے صفحات جب عدل کے نام سے روشن ہوتے ہیں تو ایک نام اپنی چمک سے سب کو ماند کر دیتا ہے، عمر بن خطاب، وہ عظیم خلیفہ جن کے انصاف نے زمین پر خدا کے عدل کی جھلک دکھائی، جنہوں نے تلوار سے نہیں بلکہ حق اور قانون کی برابری سے حکومت کی۔ ایک دن مدینہ کی گلیوں میں ایک شور بلند ہوا، کچھ لوگ خلیفہ وقت کے دروازے پر پہنچے، ان کے چہروں پر غصہ اور زبانوں پر شکایت تھی۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے بیٹے عبداللہ نے ایک شخص کو ناحق مارا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ کے چہرے پر ایک لمحے کو گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ نہ چونکے نہ وضاحت مانگی، بس اتنا کہا، بلاؤ میرے بیٹے کو۔ مجمع ساکت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آج فیصلہ صرف ایک انسان کا نہیں بلکہ ایک نظام کا امتحان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا بیٹا حاضر ہوا، نگاہیں نیچی تھیں۔ عمر نے نرمی سے پوچھا، کیا تم نے یہ کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا، جی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے آنکھیں بند کیں، گہری سانس لی، پھر فرمایا، پھر تم پر بھی وہی سزا ہوگی جو کسی اور پر ہوتی ہے۔ اسلام میں کسی کا خون ناحق نہیں بہایا جا سکتا، چاہے قاتل خلیفہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ ایک باپ جو خلیفہ بھی ہے اپنے ہی بیٹے کو سزا دے رہا ہے، مگر یہی تو عدل تھا جو رشتہ نہیں دیکھتا، صرف حق کو دیکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف میں نرمی کروں تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کے قانون کے سامنے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا۔ یہ فیصلہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری امت کے لیے ایک پیغام تھا کہ اسلام کا عدل صرف لفظوں میں نہیں، عمل میں زندہ ہے۔ کہتے ہیں جب عبداللہ کو سزا دی گئی تو حضرت عمر کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے، مگر زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، یا اللہ، اگر میں نے تیرے دین کے قانون کو اپنے بیٹے پر نافذ کیا تو اسے میری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان بھی گواہ بن گیا کہ عدل صرف طاقت سے نہیں، ایمان سے قائم ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں عدل اتنا مضبوط تھا کہ ایک غریب عورت بھی خلیفہ وقت کو روک کر پوچھ لیتی تھی، عمر، کیا تم ہمارے لیے انصاف کرو گے یا نہیں؟ اور وہ جواب دیتے، اگر انصاف نہ کروں تو میں عمر نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر جائے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ وہ احساس ذمہ داری تھی جس نے ان کے عدل کو زمین پر اللہ کی نشانی بنا دیا۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس عدل سے کیا سیکھا؟ کیا ہم انصاف صرف دوسروں کے لیے چاہتے ہیں یا اپنے لیے بھی وہی ترازو پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم حق کی بات تب بھی کرتے ہیں جب نقصان اپنا ہو؟ حضرت عمر کے عدل نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایمان صرف عبادت میں نہیں بلکہ انصاف میں بھی چھپا ہے۔ عدل وہ روشنی ہے جو اندھیرے دلوں کو ایمان سے منور کرتی ہے۔ اے سننے والے، یاد رکھ کہ اگر دنیا عدل سے خالی ہو جائے تو طاقتور ظالم بن جاتا ہے اور کمزور خاموش، اور یہ خاموشی سب سے خطرناک جرم ہے۔ حضرت عمر کے عدل کا یہ قصہ صرف ماضی کی بات نہیں، یہ آج کے زمانے کے لیے بھی ایک آئینہ ہے، کیونکہ جب قانون رشتوں سے بڑا بن جائے تبھی معاشرہ زندہ رہتا ہے۔ تو آؤ آج یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں انصاف کے اصول کو زندہ رکھیں گے، چاہے فائدہ ہو یا نقصان، کیونکہ عدل ہی ایمان کی اصل روح ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ حضرت عمر کا عدل ہم سب کے دلوں میں زندہ رہے، اور ہمیں اس انیس ہسٹوریکل آفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں تاریخ صرف کہانی نہیں، سبق بن جاتی ہے۔ اور پھر جلد ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔